إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. قابل احترام اور بہنوں، خواتین سے متعلق قرآن سنت میں جو احکام ہیں، خصوصاً احادیث میں جو باتیں ان کی فضیلت میں، ان کی ذمہ داریوں میں، یا اسی طرح سے شریعت میں، دین میں ان کے مقام سے متعلق یا ان کی کمزوریوں، کوتاہیوں سے متعلق جو احادیث ہیں، ان احادیث کا ایک مختصر سا مجموعہ جس میں تقریباً 50 حدیثیں ہیں، ان احادیث کا مطالعہ ایک ایک کر کے ہم کر رہے ہیں اور پچھلے کچھ ہفتوں سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سیکھنے کو قبول فرمائیں، اور جو کچھ ہم سیکھیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بلا شبہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور علم کے درجات، اس کے مراتب اور اس کی وسعت کا کوئی منتہا نہیں۔ انسان چاہے جتنا بھی علم حاصل کرے کم ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما، یا اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا علمی معیار، علمی مقام چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، علمی اعتبار سے وہ کتنا ہی جانکار اور پڑھا ہوا، سیکھا ہوا کیوں نہ ہو، اس کے لیے مزید اور سیڑھیاں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ سیڑھیاں چڑھ کے ترقی کریں، یا پھر اپنے مقام پر قناعت کرتے ہوئے، راضی رہتے ہوئے وہیں رکا رہیں، اور اپنے لیے ترقی کو پسند نہ کرتے ہوئے زوال کو پسند کریں۔ اس لیے کہ علم بڑھتا رہے گا تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور پچھلے علم کی حفاظت اور تجدید ہوتی ہے، وہ علم تازہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان رک جائے، بس بہت پڑھ لیے، بہت سیکھ لیے، جیسا کہ عموماً لوگوں میں ہوتا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو یہیں سے انسان کے علم کا زوال شروع ہوتا ہے، اس میں بوسیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی تازگی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے دینی مجالس میں مکرر بار بار آتے رہنا، اور ان مجالس میں جو باتیں بیان ہوتی ہیں ان سے اپنے علم اور ایمان کو تازہ کرتے رہنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ایک بہت ہی اہم ذمہ داری اور ضرورت ہے۔ اور یہ سلسلہ بھی خاص طور سے خواتین کے لیے یہ جاری کیا گیا ہے۔ مقصود اس کا یہی ہے کہ ہماری خواتین جو گھروں میں عام طور سے قید رہتی ہیں، اور بہت ساری مساجد میں اس طرح کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ قرآن و سنت کی بات کو سن سکیں، اپنے ایمان اور اپنے دین کو قوت بخشیں، قوت حاصل کریں اس کے لیے، تو یہ سلسلہ اسی لیے جاری کیا گیا ہے کہ یہاں لوگ آئیں، خواتین آئیں، اور اسی طرح سے ہماری بچیاں جو اسکولوں میں، کالجز میں پڑھتی ہیں، خاص کر کے بڑی بچیاں ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی عام طور سے انتظام نہیں ہوتا ہے، تو
اس کے لیے کالجز وغیرہ ہمارے ایسے نہیں کہ جہاں پر دینی تعلیم کا انتظام ہو، جیسا کہ بہت سارے عرب ممالک میں ہوتا ہے کہ وہاں پر دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہوتی ہے، عقیدہ اور اسی طرح سے عبادات، حقوق اور اخلاق وہاں سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی عموماً انتظام نہیں ہوتا ہے۔ جو جدید تعلیم کا نظام ہے اس میں یہ چیز پہلے سے تو تھی نہیں، اور ابھی اور زیادہ معاملہ تنگ ہو گیا ہے۔ خاص کر کے مدارس کو بھی آپ دیکھیں، دینی مدرسوں میں بھی دینی تعلیم کی بجائے اس کو بالکل سیکولر بنانے کی کوشش عام طور سے دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آگے بہت بڑا فساد بھی ہو سکتا ہے، یعنی بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے لوگوں کے عقیدے میں، لوگوں کے دین میں۔ تو ضروری ہے کہ ہم ایسا سبسٹیٹیوٹ، الٹرنیٹیو، ایسا ایک متوازی ایک نظام رکھیں کہ جو لوگ مدرسے نہیں جا سکتے ہیں وہ لوگ اسی حد تک جہاں تک وہاں ان کو سکھایا جاتا ہے قرآن و سنت کا علم حاصل کر سکیں۔ بلا شبہ یہ مدارس کے برابر تو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر گہرا علم سکھایا جاتا ہے، باریکیاں قرآن و سنت کی آیات اور احادیث کی باریکیاں اور گہرا علم اس کے بارے میں دیا جاتا ہے۔ یہاں اس حد تک تو نہیں کر سکتے کہ سارے سبجیکٹس ہم کور کریں، عقیدہ، فقہ، تفسیر، حدیث، اصول و فروع، اور اسی طرح سے سیرت ہے، تاریخ ہے، اسی طرح سے عربی لغت ہے، یا اسی طرح سے بہت سارے یعنی باطل افکار ہیں، فرقے ہیں، ان کے بارے میں، یا ردود ہیں، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ سارا کچھ تو کور ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا وقت بھی زیادہ ہوتا ہے اور مسلسل وہی طلبہ کرتے ہیں۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ خواتین کی روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں ان کے لیے جاننا ضروری ہیں، یا جو بنیادی باتیں دین کی عقیدے اور احکام کے تعلق سے ہیں، ان کو ہم سیکھیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، اور مزید دینی مجالس میں حاضر ہونے اور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں جو حدیث ہم نے ختم کی تھی وہ حدیث نمبر 10 تھی، اور آگے بڑھتے ہوئے آج ہم حدیث نمبر 11 سے آگے سلسلہ جاری کریں گے، شروع کریں گے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ اس کا عنوان ہے شوہر کی ناشکری کا انجام۔ انسان کی اعلیٰ صفات میں سے ایک بہت ہی اہم صفت شکر گزاری ہے، جس کو انگلش میں گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں، کہ انسان کا اپنے محسن کا شکر ادا کرنا۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کی اس کو ضرورت نہ پڑے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جس کی حاجات دوسروں سے جڑی نہ ہو۔ سب سے بڑا عطا کرنے والا اور حقیقی طور پر عطا کرنے والا اللہ ہے، جس نے انسان کو وجود دیا اور ساری نعمتیں اس کو عطا کی، اور ان نعمتوں سے استفادہ کی، ان سے فائدہ اٹھانے کی قوت بھی انسان کو دی، اور ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اسباب اور وسائل اور صلاحیت بھی انسان کو دی۔ اس کے بعد انسان پر ہے کہ وہ پانے کے بعد دینے والے کو یاد رکھتا ہے یا نہیں، یا کسی نعمت کے پانے کے بعد اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے یا اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ اگر اپنا کمال سمجھے تو تکبر پیدا ہوگا، اپنا حق سمجھے تو ناشکری پیدا ہوگی۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احسان کرنے والے کو یاد رکھے، نہ صرف یہ کہ یاد رکھے بلکہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے اس کی احسان مندی کا اظہار کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے تو اس نعمت کے بدلے وہ کرے جو اس کا تقاضا ہے، جو کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آج کی جو ہماری حدیث ہے ایک بہت اہم چیز زندگی میں ہم کو سکھاتی ہے، وہ یہ کہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں جو آج اس دور میں کتابیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا انسان کی جو بھی ایموشنل حالات ہیں، چاہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہو یا ہیپینس پروجیکٹ ہو یا اس طرح کی کچھ بھی چیزیں ہوں، اگر ان میں آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک بہت اہم چیز آپ کو یہ ملے گی کہ جتنے بھی ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے خوش رہنے کا راز اس میں ہے کہ وہ نعمتوں پر شکر گزاری کا اظہار کرے،
اس کے دل میں شکایت کی بجائے شکر ہو، کیونکہ شکایت نیگیٹو تھاٹ ہے اور شکر پازیٹیو تھاٹ ہے۔ شکر کرنے پر ظاہر بات کب کرے گا انسان؟ جب اس کے پاس جو ہے اس پر نگاہ ہوگی، اور شکایت کب کرتا ہے؟ جب اس کی نگاہ اس چیز پر ہوتی جو اس کے پاس نہیں ہے انسان کو خوشی دے گا، نہیں ہے انسان کو غم دے گا، دکھ دے گا، غصہ دے گا۔ لہٰذا ایک انسان کو دنیا میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پائے ہوئے پر نگاہ رکھے، حاصل شدہ پر نگاہ رکھے، محرومی پر نگاہ نہ رکھے۔ محروم کون نہیں ہے؟ ہر انسان محروم ہے۔ کسی انسان کو کچھ ملا ہے تو کچھ نہیں بھی ملا ہے۔ اگر انسان محرومی پر نگاہ رکھے کبھی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت اس کے لیے محرومی کا احساس دکھ بن کے اس کے سامنے آئینہ کی طرح ہوگا۔ لیکن اگر وہ پائے ہوئے پر نگاہ رکھے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، تو ایسا انسان شکر گزار بنے گا، اور شکر سے اس کے دل میں خوشی کے جذبات پنپیں گے، اور ایسا انسان کم میں بھی خوش رہے گا، کیونکہ خوش رہنے کے لیے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ خوش رہنے کے لیے پائے ہوئے کے احساس کا ہونا کافی ہے۔ خوش رہنے کے لیے زیادہ ملنا ضروری نہیں، خوش رہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک انسان کا یہ احساس ہو کہ جو بھی ملا وہ اچھا ہے۔ پائے ہوئے کا احساس خوشی دلاتا ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لالچ انسان کو خوش رہنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں حرص ہے۔ یہ حرص انسان کے لیے مفید ہے، کیونکہ انسان میں اگر حرص نہ ہو تو کوشش ہی نہ کرے۔ آدمی اپنے بستر پر پڑا رہے، کیوں جاؤں بھائی میں جاب پہ، کیوں کماؤں، کیوں کھیتی باڑی کروں، کیوں محنت مزدوری کروں، کیوں میں تجارت کروں؟ اس کے اندر چاہت ہی نہیں، اگر اس کے اندر حرص ہی نہیں ہے اگر، تو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ حرص اللہ نے رکھی تاکہ انسان حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے کوشش کرے۔ لیکن لالچ اگر انسان کے لیے مالک بن جائے اور اسی لالچ کا وہ غلام بن جائے، اور اتنی لالچ ہو جائے کہ پھر اس کی نگاہ جو نہیں ملا اس کو پانے میں لگی رہے، اور جو ملا اس کی قدر کرنے میں نہ لگے، اس کی قدر اس کے دل میں نہ ہو، تو ایسا انسان کبھی خوش نہیں رہ پاتا۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی چاہیے اس کو لے کے بوری میں ڈالتا جا رہا ہے، لیکن جو بوری میں ہے اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ عام طور سے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، چاہے وہ زیورات کا معاملہ ہو، چاہے وہ برتنوں کا معاملہ ہو، چاہے کپڑوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ کتابوں کا معاملہ ہو، چاہے بہت ساری نعمتیں پیسوں کا معاملہ ہو۔ لوگوں کے اندر صرف جمع کرنے کا، پانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جن کو ہم جمع کرتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو چیز ہے انسان کو سکھ نہیں دیتی ہے۔ شکر جو ہے انسان کو خوشی دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست فرشتہ بھیج کر تو ہم کو نہیں دیتا، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہم کو دیتا ہے۔ بچپن میں ماں باپ، نکاح کے بعد شوہر، بعد کی زندگی میں اولاد بھی۔ انسان یعنی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی نہ کسی کا احسان اس پر ضرور ہوتا ہے۔ اس حدیث میں جو آگے آئے گی ہم کو اس بات کی تعلیم ہے کہ انسان اپنے محسن کی ناشکری نہ کرے، شکر گزاری کر کے وہ جنتی بنے، وہ ناشکری کر کے اپنے آپ کو جہنمی نہ بنائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔
امام البخاری نے کتاب الایمان حدیث نمبر 29 اور امام مسلم نے کتاب الکسوف حدیث نمبر 907 پر یہ روایت ذکر کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں، یعنی الفاظ صحیح بخاری سے لیے گئے ہیں، کیونکہ الفاظ کے فرق کے ساتھ ایک روایت آتی ہے، ایگزیکٹلی وہی الفاظ نہیں ہوتے ہیں، راوی ان کو بیان کرتے وقت میں کبھی ایک لفظ کم ہو جاتا، بڑھ جاتا، تو بالمعنی روایت اس کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم بھی کسی کی بات کو نقل کرتے ہیں تو بعینی ہی اس کے الفاظ ذکر نہیں کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جوں کا توں وہی لفظ بیان کرتے ہیں جو بولنے والے نے بولا ہے، اور یہ جائز ہے جب تک کہ بات کا مطلب نہ بدلے، یہ جائز ہے جب تک کہ بات کا مطلب نہ بدلے۔ تو حدیث کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اریت النار، مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو میں نے دیکھا کہ جہنمیوں میں اکثر عورتیں ہیں، یکفرن، وہ کفر کرتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ کفر کرتی ہیں۔ قیل ایکفرن باللہ، صحابہ نے پوچھا، آپ سے کہا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ویکفرن الاحسان، اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو ایک زمانے تک اس کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر ایک چیز تجھ سے ایسی کچھ ہو جائے، بری، کوتاہی، لاپرواہی، قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو فوراً کہنے لگتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اس حدیث میں ناشکری کی برائی ہے کہ ایک انسان، اور یہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بہت سے مردوں میں بھی چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، دیکھو ہم بول رہے تھے نا تمہارے اسلام میں عورت کا مقام برا ہے، غلط ہے، عورت بری ہوتی ہے، اور لوگوں نے اعتراض کیا بھی ہے اس پر، کہا کہ دیکھو عورتیں جہنم میں ہیں، زیادہ تر عورتیں جہنم میں ہیں، یعنی تمہارے حساب سے عورتیں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں، عورتیں جہنمی ہیں۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ کیا عورت ہونے کی وجہ سے جہنمی ہے، یا عورت میں ایک برائی ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی؟ تو معلوم ہوا کہ اس برائی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ تو اگر کسی عورت میں برائی نہ ہو تو عورت جہنم میں نہیں جائے گی۔ تو جہنم میں جانے کی وجہ عورت کا عورت ہونا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کہا جا سکتا کہ دیکھو اسلام میں عورتیں جہنمی ہوتی ہیں، لیکن عورت کا عورت ہونا وجہ نہیں ہے۔ یہاں پر وجہ یہ ہے کہ عورت میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یعنی یہاں بری عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اچھی عورت کے بارے میں نہیں۔ ورنہ مرد بھی جہنم میں جائیں گے، اگر مرد فائق ہوتے تو مرد جہنم میں نہیں جاتے، سارے مرد جنت میں، ساری عورتیں جہنم میں نہیں۔ مرد بھی جہنم میں جائیں گے، عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی۔ مرد ان کے اسباب کی وجہ سے جائیں گے، اور عورتیں ان کے اپنے اسباب کی وجہ سے۔ چونکہ عورتیں مردوں کی ماتحت ہوتی ہیں، اور عورتوں کی کفالت کی ذمہ داری مردوں پر ہوتی ہے، خرچ کی ذمہ داری، ذریات کی فراہمی کی ذمہ داری مردوں پر ہوتی ہے، لہذا ظاہر بات ہے کہ شکایت کے مواقع آ سکتے ہیں کہ ایک انسان، عورت روزانہ کوئی چیز منگوائے، لاتا رہیں، اور ایک آدھ دن اگر بھول جائے اور پھر عورت کہنے لگے کہ دیکھو ہمیشہ ایسی کرتے آپ، تو ایسا اگر بولتی ہے کوئی عورت تو ایسی عورت ناشکری ہے، ایسی عورت شکر گزار نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت ایسا نہیں بولتی ہے تو زبردستی کیوں جائے وہ جہنم میں؟ تو اس عیب کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اکثر عورتیں جہنم میں عورتیں تھیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ عربی زبان میں کفر دونوں معنی میں آتا ہے، ایک
انکار کر دینا اور دوسرے ناشکری کرنا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ صحابہ کو شبہ ہوا کہ کیا ایکفرن باللہ، کیا عورتیں اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ قال یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، آپ نے وضاحت کی کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اور ایک اعتبار سے ناشکری بھی انکار ہوتا ہے، کسی کے احسان کا انکار۔ یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، اپنے شوہر کا انکار یا اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں، احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اور اگر لمبے زمانے تک وہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا رہے، پھر کبھی کسی وجہ سے آفس میں جھگڑا ہوا ہے، موڈ خراب ہے، یا بھول گیا، یا کسی وجہ سے اس سے برائیاں ہونے لگیں یا کوتاہی ہونے لگے، تو غصے میں آ کر فوراً کہہ دیتی ہمیشہ سے میں دیکھ رہی ہوں گھر میں ایسے چل رہا ہے، کبھی آپ میری بات مانتے نہیں، کبھی مانگا وہ دیتے نہیں، کبھی ایسا نہیں کرتے، کبھی ویسا نہیں کرتے۔ عورت کے مزاج میں کمزوری ہوتی ہے، اور یہ جو کمزوری ہے اس کو ایکسٹریم تک لے جاتی ہے۔ کمزور انسان جب غصے میں بولنے لگتا ہے تو بڑی سے بڑی بات بول دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف بولنے کی طاقت ہوتی ہے۔ بولنے میں وہ پوری طاقت لگا کے آخری حد تک بول دیتا ہے۔ آپ دیکھیں عام طور سے جو لوگ حیا والے ہوتے ہیں بہت، جو بول نہیں پاتے اور اظہار نہیں کر پاتے اپنے دل کی باتوں کا، جب بولنے پہ آ جائیں تو بڑی سے بڑی بات بول دیتے ہیں غصے میں۔ یا جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ بولنے پر آتے ہیں، کچھ کر تو نہیں سکتے ہیں، جب بولتے ہیں تو ایکسٹریم بات بول دیتے ہیں کہ وہ اپنی پوری طاقت اس میں لگا کے آخری حد تک بول دیتے ہیں۔ میں نے زندگی میں تم سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ جو چیز ہے جذبات میں آ کے اس طرح سے کسی کی ناشکری کرنا، شوہر کی ناشکری کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں شوہر کو بطور مثال ذکر کیا گیا، ورنہ والدین کے بارے میں بھی یہ ہے، انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے خود قرآن میں کہا میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ تو یعنی یہاں پر بطور مثال ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اصل بات مزاج کی بگاڑ کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ مزاج کا بگاڑ ہے، کیونکہ عورت کا زیادہ تر معاملہ، زندگی کا بڑا حصہ کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ شوہر کے ساتھ۔ ماں باپ کے پاس تو کچھ حصہ ہوتی ہے، اس کے بعد شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، بقیہ زندگی اس کے ساتھ گزارتی ہے۔ تو یہ جو مزاج ہے ناشکری کا، یہ عورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتی ہے تو جذباتی نہ بنے، حقیقت پسند بنے۔ جذباتی نہ بنے، بلکہ وہ حقیقت کی بنیاد پر سوچنے اور بولنے والی بنے۔ فیکٹس کو دیکھے، حقائق کو دیکھے، ریالٹی کو دیکھے، نہ یہ کہ فرضی طور پر اس کے موڈ کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے کچھ بھی بول دے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے آخرت خراب ہوتی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں جو باتیں ہیں ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شکر ہے کیا؟ یعنی اس حدیث سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ناشکری جہنم میں لے جاتی ہے، اور شوہر کے احسان کی ناشکری کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کیا ہے؟ ناشکری تو اس کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے۔ واقعی شکر ہے کیا؟ ابن منظور جو عربی زبان کی ان کی ڈکشنری ہے، جو تقریباً 26 والیومز میں ہے، 26 والیومز، عربی کی ڈکشنری ایسی ہوتی ہے۔ لسان العرب میں شکر کے تعلق سے کہتے ہیں کہ الشکر عرفان الاحسان ونشرہ، شکر یہ ہے کہ انسان احسان کو پہچانے اور اس کو عام کرے۔ عرفان الاحسان ونشرہ، احسان کو پہچاننا، اس کو دل سے تسلیم کرنا، اور پھر زبان سے اس کو بیان بھی کرنا یا اس کو عام کرنا۔ ونشرہ عام ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ زبان سے بولے فلاں نے مجھ پر احسان کیا، لیکن نشرہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر مان لیجیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اس مال کو عام تقسیم کریں، ضرورت کے مطابق، جہاں جہاں خیر ہے، ضرورت ہے، وہاں پر آپ اس مال کو لٹائیں۔ آپ کے پاس علم ہے، اس کو عام کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ضروری نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر ویڈیو میں آئیں۔ جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے، ملنے جلنے والے رشتہ دار، قریبی، جو دین آپ کے پاس ہے، اس کو عام کریں۔ تو
الشکر عرفان الاحسان ونشرہ۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ یقال ان حقیقت الشکر الرضا بالیسیر، کہتے ہیں کہ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ تھوڑے پر راضی ہو جانا، تھوڑے پر راضی ہونا۔ ومن ذلك فرس شکور اذا کفاہ لسمنہ العلف القلیل، کہتے ہیں اسی لیے عربی زبان میں جو یعنی گھوڑے کو کہا جاتا ہے فرس شکور، یہ بڑا ہی شکور گھوڑا ہے۔ کون سے گھوڑے کو کہتے ہیں؟ اذا کفاہ لسمنہ العلف القلیل، کہ اس گھوڑے کو موٹا تازہ ہونے کے لیے اگر تھوڑی سی غذا کافی ہو جاتی ہے تو ایسے گھوڑے کو شکور کہا جاتا ہے۔ شکور گھوڑا ہے یہ، یعنی تھوڑا کھاتا ہے اور کافی ہو جاتا اس کے لیے۔ تو ایک اعتبار سے شکر یہ بھی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان راضی رہے، زیادہ کی حرص نہیں، تھوڑے پر راضی رہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ شکر گزاری ہے۔ مقاییس اللغہ عربی زبان کی ڈکشنری ہے، اس میں ابن فارس نے یہ بات کہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شکر کیا ہے؟ تھوڑے پر راضی ہونا اور اس کو مان لینا، تسلیم کرنا، احسان کو ماننا دل سے اور اس کو عام کرنا اپنی زبان سے اور عمل سے۔ اسی لیے الراغب الاصفہانی کہتے ہیں مفردات و غریب القرآن میں، یہ کتاب قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے ایکسپلینیشن پر ہے کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات قرآن کے بھی ہوتے ہیں، مفردات حدیث کے بھی ہوتے ہیں۔ مفردات الحدیث کی کتابوں میں سے مشہور کتاب ابن الاثیر کی کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، اور بہت ساری کتابیں ہیں غریب الحدیث میں۔ اور مفردات القرآن میں یہ کتاب معروف ہے اصفہانی کی، الراغب الاصفہانی۔ کہتے ہیں کہ والشکر ثلاثۃ اضرب، کہتے ہیں شکر تین طرح کا ہوتا ہے یا تین طور پر ہوتا ہے۔ شکر القلب وہو تصور النعمہ، دل کا شکر یہ ہے کہ انسان نعمت کا تصور کرے، دل میں اس کے نعمت کا احساس ہو۔ شکر اللسان وشکر اللسان وہو الثناء علی المنعم، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ منعم احسان کرنے والے، نعمت دینے والے کی تعریف کرے۔ وشکر سائر الجوارح، اور سارے بدن، جوارح ہاتھ پاؤں کا شکر، وہو مکافأۃ النعمت بقدر استحقاقہ، جوارح کا شکر کیا ہے کہ اس نعمت کے بدلے جتنی وہ نعمت تھی اس کی برابری دے، اس کا بدلہ دے، جتنا حقدار کا حق ہے اس کے بدلے دے، یعنی اس نعمت کا حق ادا کرے اپنے عمل سے، اپنے عمل سے اس نعمت کا حق ادا کرے۔ تو شکر کے تین مراتب ہیں۔ اگر آپ شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو تین کام کرنے پڑیں گے: دل سے احسان کا احساس، زبان سے اس کی تعریف، اور اپنے عمل سے اس کا بدلہ دینے کی کوشش۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ تینوں ملا کر شکر ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال اور بھی ہے کہ قرآن کریم میں دونوں طرح سے لفظ آتا ہے، شاکر اور شکور۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، سورہ النحل آیت نمبر 120 121۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، امام تھے۔ امہ امام کے معنی میں بھی آتا ہے، امہ کئی معنی میں عربی زبان میں آتا ہے، قوم کے معنی میں آتا ہے، اور اسی طرح سے امہ زمانے کے معنی میں آتا ہے، امہ امام کے اور اسوا کے معنی میں آتا ہے۔ تو امہ کئی طور پر لفظ آتا ہے۔ تو ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے اسوا تھے، نمونہ تھے، قانتا للہ، اللہ کے حکم کے فرما بردار تھے، حنیفاً، سب سے کٹ کے اللہ کے ہونے والے،
वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, वो हरगिज़ भी मुशरिकीन में से नहीं थे। शाकिरन लिअनउमिह, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। इज्तबाहु व हदाहु इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया था और सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई दे दी थी। इन आयात में, दोनों आयतों में अल्लाह ने फरमाया शाकिरन लिअनउमिह, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार, शाकिर का लफ्ज़ आया है। इसी तरह से नूह अलैहिस्सलाम के लिए भी आया, कहा कि इन्नहु काना अब्दन शकूरा। नूह अलैहिस्सलाम, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, यकीनन नूह अलैहिस्सलाम एक शुक्रगुजार बंदे थे। सवाल होता है कि ये शकूर है और यहाँ पर शाकिर का लफ्ज़ है, क्या मतलब है? अल्लामा मुनावी कहते हैं, इनकी किताब है अत-तौक़ीफ़ अला मुहिम्मात तारीफ़, अत-तौक़ीफ़ अला मुहिम्मात तारीफ़, मुख्तलिफ़ अल्फाज जो कुरान और सुन्नत में अरबी ज़ुबान में आते हैं उनके डेफिनेशंस क्या हैं, उसके वाक़ई माना क्या हैं। तो ये तारीफ़ हैं, डेफिनेशंस, तो अरबी ज़ुबान में ये मारूफ़ किताब है और मुफीद किताब है। कहते हैं कि इन्न शाकिरा मन यशकुरु अला रख़ा व शकूरु मन यशकुरु अलल बला। शाकिर वो है जो अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र करे, इसीलिए क्या कहा, शाकिर लिअनउमिह, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार। तो कहते हैं कि शाकिर उसको कहते हैं जो अल्लाह की नेमतों पर या रखा, आसानी पर क्या करें, अच्छे हालात आ रहे हैं, नेमतें मिल रही हैं, आसूदगी है, उस पर अल्लाह का शुक्र करे, उस पर शुक्रगुजार हो। व शकूर मन यशकुरु अलल बला, लेकिन शकूर वो है जो बलाओं पर भी शुक्र करे, मुसीबतें हों लेकिन फिर भी नाशुक्राना हो। नूह अलैहिस्सलाम को आप देखिए, कितने सारे 950 साल तक तो दावत दी कौम को, लेकिन क्या फरमाया अल्लाह ने, वमा आमना माहु इल्ला कलील, उनके साथ ईमान लाए तो बहुत थोड़े हैं। तो 950 साल तक तकलीफ़ कौम की बर्दाश्त करते रहे। तो कहा कि शाकिर वो है जो नेमतों पर शुक्रगुजार हो, लेकिन शकूर वो है जो बलाओं के बावजूद भी शुक्रगुजार हो। फिर कहते हैं कि वकीला, ये भी कहा गया है इस मामले में, अशाकिरु मन यशकुरु अलल अता, शाकिर वो है जो अता पर शुक्र करे, किसी ने दिया उसको कुछ, उस पर शुक्र करें। व शकूर मन यशकुरु अलल मनई, लेकिन शकूर वो है कि उससे रोक लिया जाए, उसको न दिया जाए तब भी शुक्र करे। मना अल्लाह ने नहीं दिया तब भी अल्लाह का शुक्र करे। तो ये शाकिर और शकूर में फ़र्क है। कमाल दर्जा ये है कि इंसान दोनों हालात में अल्लाह का शुक्रगुजार बने। अल्लाह दे तो शुक्र करें और अल्लाह ना दे तब भी अल्लाह की नाशुक्री न करें, बल्कि उस पर क्या करें, सब्र करें। तो मोमिन सब्र व शुक्र के दरमियान जीता है और हर हाल में अल्लाह की हम्द करता है। अल्लाह ताला ने शुक्र का हुक्म दिया है अल्लाह के एहसानात के एतबार से, क्योंकि सबसे पहला एहसान तो अल्लाह का है, शौहर का बाद में। शौहर कौन दिया? अल्लाह ही तो दिया। तो असल तो शुक्र अल्लाह का होना चाहिए। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, वशकुरूली मेरा शुक्र करो, वला तकफुरून नाशुक्री मत करो। अल्लाह ताला ने इस्बात और नफ़ी दोनों में हुक्म दिया है, क्योंकि आदमी सिर्फ शुक्र करो करता है, कभी कभी नाशुक्री भी करता है। कहा कि शुक्र करो और नाशुक्री मत करो। इस सूरतुल बकरा में आयत नंबर 152 में है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया बलिल्लाह फ़अबुद, ए नबी बल्कि आप अल्लाह की इबादत करते रहिए, अल्लाह ही की इबादत कीजिए। बलिल्लाह क्योंकि ये मुक़द्दम किया गया का मतलब इसमें हसर है, बलिल्लाह फ़अबुद, तो आप बस अल्लाह ही की इबादत करते रहें। वकुम मिनश शाकिरीन, और शुक्रगुजारों में शामिल हो जाइए, शुक्र करने वाले बंदों में से हो जाएं। वकुम मिनश शाकिरीन, अल्लाह का शुक्र करने वाले बंदों में से हो जाइए। ये सूरह ज़ुमर आयत नंबर 65 और 66 है। इससे मालूम होता है कि बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र करने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री न करे।
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ وقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ہاتھ تھاما اور کہا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وقال اوصیک یا معاذ، کہا کہ اے معاذ میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر، علی ذکرک تیرے ذکر پر، تجھے یاد کرنے میں میری مدد کر، مجھے توفیق دے کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں، بھولوں نہیں، میری مدد کر تیری یاد پر، تیرے ذکر پر، چاہے وہ دل سے ہو یا زبان سے ہو۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور اس بات پر بھی میری مدد کر کہ میں تیرا شکر کرتا رہوں، وہ حسن عبادتک، اور اللہ میری مدد فرما کہ میں بہترین طور پر تیری عبادت کر سکوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی تین چیزیں ہیں، ذکر، شکر اور حسن عبادت، یہ تین چیزیں ان کا اہتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی مدد اس کو مانگنا چاہیے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کو یاد کرنے کے بعد شکر کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد حسن عبادت ہے۔ شکر بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے انسان اگر اللہ کو یاد ہی نہ رکھے، بھول جائے، تو شکر کہاں سے کرے گا؟ اور شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل میں اللہ کے احسانات پر شکر ہوگا تبھی تو بندگی کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ جو حدیث ہے امام احمد نے، ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کی ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7969، 7969 حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر اللہ کو مطلوب ہے، بندے میں تینوں چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا، شکر کرنا اور بہترین طور پر اللہ کی عبادت کرنا۔ یوں ہی کسی طرح عبادت کر لینا نہیں، اچھے طور پر عبادت کرنا۔ اور اچھے طور پر عبادت کرنا کیا ہے؟ کئی چیزیں اس میں ہیں، جن میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کریں، دوسری یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق کریں، اور اس میں مزید یہ کہ اس عبادت پر دوام اختیار کریں، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا نہیں، پابندی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ قانتا للہ، مسلسل اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا۔ تو دوام کے ساتھ، دوام الطاعہ قنوت کو کہتے ہیں، پابندی سے لگاتار مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر اللہ کا ہونا چاہیے اور اللہ سے اس کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ لیکن شکر کے اندر حدیث میں اور بھی کیا باتیں ہیں دیکھتے ہیں۔ آپ کبھی شکر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی بندے نے ہم کو دیا ہے تو بندے کا شکر کیا جائے کہ نہیں، یا اسے کہا جائے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اصل تو اللہ نے دیا، تم کو بھی تو اللہ دیا، تمہارا کوئی کمال نہیں۔ یہ انسان ناشکرا ہے۔ جیسے کوئی انسان ہے، مثال کے طور پر اس نے اس کے لیے، یعنی بیوی اس کے لیے اچھا سا کھانا پکائے اور کھائے، پیٹ بھر کے ڈکار بھی لے اور کہے الحمدللہ، بیوی پوچھے کیسا بنا کھانا؟ اچھا بنا، میں نے آپ کے لیے بنایا تھا، کچھ ہے کہ نہیں آپ کے پاس، کچھ تعریف کی بات ہے کہ نہیں؟ کہ تم نے تھوڑی کھلایا، اللہ نے کھلایا۔ یہ ناشکری ہے، ناشکری ہے۔ اگر ایک انسان کا شکر ادا نہ کرے تو ایسا انسان اچھا انسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعطی عطاء فوجد فلیجزی بہ، جس کو کوئی عطا کرے، جس کو ایک انسان کوئی نعمت عطا کرے، کچھ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اس کو کوئی چیز دے، من اعطی عطاء فوجد فلیجزی بہ، اگر اس کے پاس بھی کوئی نعمت ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے بدلے میں خود بھی کوئی تحفہ دے۔ آپ کو کسی نے تحفہ دیا، آپ بھی اس کو تحفہ دیں، یہ نہیں کہ اس کی قیمت کے طور پر آپ دیں کہ دینے والے کو برا لگے، ایسا نہیں ہے،
بلکہ یہ کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، اگر آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ احسان یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، احسان دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی نے آپ کے لیے مثلاً کوئی چیز آپ کو گفٹ میں دی، آپ بھی اس کو گفٹ میں کچھ دیجئے، موقع دیکھ کے دیجئے، فوری طور پر نہ بھی ہو۔ تو من اعطی عطاء فوجد فلیجزی بہ، کسی کو کوئی عطا دی گئی تو اس کے پاس اگر کچھ ہے تو اسے دے دیں اس کے بدلے میں، فلیجزی بہ۔ فإن لم یجد، میں نے قیمت کے طور پر کہا، بدلے کے طور پر نہیں، یہ نہیں کہ آدمی یعنی اس کے جواب میں نہ دے، اس کی قیمت کے طور پر نہ دے۔ کتنے کا ہے یہ دیکھ رہا ہے، اچھا 50 کا ہے تو 50 کا دے گا، 1000 کا ہے تو 1000 کا دے گا۔ پرانے زمانے میں، آج تو شاید نہیں ہوتا ہوگا اس طرح سے، بہت سی فیملیز میں نکاح میں گفٹس آتے تھے۔ جب پورا نکاح کی تقریب ہو جاتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے، پورے گفٹس جو ہیں اس پہ نام لکھ کے بھی دیتے تھے نا، تو ہر ایک کی گفٹ پوری لسٹ بناتے تھے، فلانے نے ڈبہ دیا، فلانے نے ہاں یہ کیا، برتن دیا ہے، اور فلانے نے ڈرم دیا ہے، اور فلانے نے سونے کی چیز دی، گھڑی دی، پورا لسٹ بناتے تھے۔ جب ان کا موقع آتا تو یہ لسٹ میں دیکھتے کس کو کس نے کیا دیا تھا، برابر اس حساب سے اس کو دیتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں، اتنی محنت آدمی کرنے لگے، اس سے اچھا دین پہ چلے، آدمی کچھ اچھا کام کر لے اس میں۔ تو من اعطی عطاء فوجد فلیجزی بہ، کسی کو کوئی عطا ملے، اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو تو اس کے جواب میں، اس کے بدلے میں وہ ضرور دے۔ فإن لم یجد فلیثنی بہ، اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے تو وہ اس کی تعریف ہی کر دے۔ ہو سکتا ہے دینے والا مالدار ہو اور لینے والا غریب ہو، اب اس نے اس کو کوئی بڑی چیز دے دی، یہ جواب میں اس کے نہیں دے سکتا اس کو چیز، نہ اس کو حاجت ہے، تو پھر کیا کرے، فلیثنی بہ، اس کی تعریف کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی ثنا کرے، فلیثنی بہ، اس کی تعریف کرے۔ فمن اثنى بہ فقد شکرہ، تو جس نے تعریف کر دی اس نے شکر ادا کر دیا کرنے والے کا۔ فمن اثنى بہ فقد شکرہ ومن کتمہ فقد کفرہ، لیکن جس نے احسان کو چھپا دیا اس نے ناشکری کی ہے، اس نے ناشکری کی ہے۔ تو اگر کسی نے آپ پر احسان کیا ہے اور آپ کسی کے سامنے بیان کریں فلاں نے، آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری ایام میں کہا کہ کسی کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ یہ اعتراف ہے انسان کا حقیقت کو قبول کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کا کیا کمال ہے، میری توفیق سے تو، میری دعوت سے تو ان کو توفیق ملی، نہیں کہا آپ نے اس کو مانا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیا تھا، اور اپنا سارا مال، سخی انسان تھے، مالدار تھے، وہ دین کے لیے خرچ کیا۔ پرسنلی آپ کو دیا ایسا بھی نہیں ہے، وہ دین کے لیے آپ نے خرچ کیا، دین میں تعاون کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے اعتراف کیا اس کا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ تو اللہ کو دیا، مجھ کو تھوڑی نہ دیا، میں تھوڑی لیا پیسہ ان سے، دین کے لیے خرچ کیا، ان کا اللہ کا معاملہ ہے، آخرت میں ان کو ملے گا۔ آپ نے اعتراف کیا، کیونکہ دعوت کو آپ اپنا کام سمجھتے تھے، لہٰذا ان کے اس تعاون کو انہوں نے اپنی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میری مدد کرنا ہوا، میرے مقصد میں، جو میں نے زندگی کا مقصد اللہ نے مجھ کو دیا، جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی، اس میں ابو بکر صدیق نے میری مدد کی ہے۔ کہا کہ کسی کے مال نے مجھ کو فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا، اور اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا اپنا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھی کو یعنی مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو ایک خصوصی تعلق جو ہوتا ہے وہ خلیل اس کو کہتے ہیں، ایک ہی ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جس سے سب سے قریبی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ آپ نے اعتراف کیا، سارے بھرے مجمع میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے رونے لگے، کہا اللہ کے رسول میں اور میرا سارا مال آپ ہی کا تو ہے۔ یہ جو چیز ہے یعنی اعتراف محبتیں پیدا کرتا ہے، شکر گزاری محبتیں پیدا کرتی ہے، ناشکری نفرت پیدا کرتی ہے۔ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ ایک دوسرے کے احسان کا اعتراف ہو، بیوی شوہر کے احسان کا اعتراف کریں،
شوہر بیوی کی قربانیوں کا اعتراف کرے کہ میری بیوی دیکھو کیسی بیوی ہے، وقت پہ کھانا دیتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، بیمار پڑتا ہوں تو میری خبرگیری رات رات بھر جاگتی ہے۔ اور اسی طرح سے بیوی شوہر کے بارے میں اعتراف کرے کہ میرا شوہر دیکھو دن میں دھوپ میں پھرتا ہے، گھومتا ہے، کپڑے بیچتا ہے، یا فلاں چیز کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، یا پتھر توڑتا ہے، یا کچھ بھی کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، میرے لیے کتنی تکلیف اٹھاتا ہے، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، پھر بھی بیمار ہو تب بھی کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم لوگ کیا کھائیں گے، اگر وہ نہیں جائے گا تو ہم لوگ بھوکے رہ جائیں گے، تو ہماری خاطر کتنی قربانیاں دیتا ہے، باہر کتنے جھمیلوں میں پڑتا ہے، ہم کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ حکومت کے مسائل، سماج کے مسائل، پولیس کے معاملات، یہ معاملات، وہ معاملات، ادھر سے دکان ہٹا کے ادھر لگا رہا ہے، ادھر سے ٹھیلا اٹھا کے ادھر لگا رہا ہے، اور پھر بھی کر کے لاتا ہے، شام کو جو بھی لاتا ہے ہم کو لا کے کھلاتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ دل میں رکھتے ہیں باتیں، زبان سے نہیں بولتے ہیں، بولنا چاہیے۔ آپ کے دل میں کیا ہے کس کو معلوم؟ زبان سے اعتراف کرنا یہ دلوں کو جوڑتا ہے، تو ایسا گھروں میں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے احسان کا اعتراف ہو، چاہے وہ بھائی بہن ہو، چاہے ماں باپ اولاد ہو، چاہے بیوی شوہر ہو، چاہے دوست ہو۔ کیوں ہم اعتراف نہیں کرتے لوگوں کے احسانات کا؟ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بول دیں تو ہمارے پر یہ باسنگ نہ کرنے لگ جائے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے مان لیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے گا اور مجھ پر یہ باسنگ کرنے لگے گا، دیکھ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اس کو چکانا پڑے گا، اب وہ مالک بن جائے گا۔ ہم ڈرتے ہیں اس سے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے خطرات جو دل پر وارد ہوتے ہیں، بہت سارے ڈر جو ہماری عقلوں میں آتے ہیں، وہ ہوتا نہیں ہے۔ اعتراف سے ایک دوسرے کی قدر بڑھتی ہے، شکر سے شکر پیدا ہوتا ہے، شکایت سے شکایت پیدا ہوتی ہے، الزام سے الزام پیدا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ من اعطی عطاء فوجد فلیجزی بہ فإن لم یجد فلیثن بہ، اور اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تعریف ہی کر دے۔ فمن اثنى بہ فقد شکرہ، تو جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا۔ ومن کتمہ فقد کفرہ، اور جس نے احسان کو چھپا دیا اس نے ناشکری کی۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام ابو داؤد نے اور ترمذی نے، ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6056 اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ احسان کے بدلے احسان کریں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ کو بھی اس کے بدلے میں احسان کرنا چاہیے۔ نہ کر سکیں، عاجز ہوں، یا احسان بہت بڑا ہو، یا حالات مناسب نہیں ہیں، تو ایسے وقت میں کم سے کم تعریف کر دی جائے۔ تو بیچارہ شوہر کیا حقدار نہیں ہے، اور کیا بیوی بھی حقدار نہیں ہے؟ دونوں حقدار ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، کہا کہ کسی کے ساتھ اگر بھلائی کی گئی، من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ، اس احسان کرنے والے سے وہ کہے جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے، اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر بدلہ دے، تم نے جو احسان کیا اللہ اس سے اچھا احسان تمہارے ساتھ کرے۔ فقد ابلغ فی الثناء، اس نے آخری حد تک کی تعریف کر دی۔ فقد ابلغ فی الثناء یعنی اس نے پوری جتنا بھی اس کی تعریف کرنی تھی کر دی، اس سے زیادہ اچھا کیا بول سکتا ہے وہ؟ کہ میں تم کو کتنا بدلہ دوں گا، دنیا تم کو کتنا دے سکتی ہے، اور دنیا میں کتنا احسان سما سکتا ہے اللہ کا۔ آخرت میں اصل جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ دے، اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ دے تو اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ جب دیتا ہے تو اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دیتا ہے، اس لیے انسان اللہ سے دعا کرے جزاک اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دے۔ خالی جزاک اللہ نہیں بولنا چاہیے، جزاک اللہ
خیرن، تم کو اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس حدیث کو امام الترمذی، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6368 اور حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، آپ اس کو کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں۔ ابلیس نے کہا تھا انسانوں میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے، اور واقعی عالمی حالات، سماج، معاشرہ، گھروں کے حالات دیکھ کر یہی پتہ چلتا، اور حدیث وہی بتا رہی۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے فرمایا، پورا واقعہ اختصار کے ساتھ اس میں اللہ نے کہا کہ قال فبما اغویتنی، ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے بھٹکائی دیا ہے، اللہ پر الزام رکھا اور کہا کہ تو نے مجھ کو بھٹکائی دیا ہے۔ یہ بھی ابلیس کی صفت ہے کہ اپنی غلطی کی ذمہ داری کس پر ڈال دینا؟ دوسرے پر۔ اور نیک انسان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی غلطی کا خود اعتراف کرنا۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں کے طرز عمل میں فرق کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا اس پیڑ کے قریب مت جانا، گئے، کھائے اور بھول ہو گئی، لیکن آدم علیہ السلام نے اس کا اعتراف کیا، مان لیا، اور دعا کی اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، تو اعتراف کیا اپنی غلطی کا۔ ابلیس نہیں، ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، یعنی اپنی نافرمانی کے لیے اور ڈیفنس کریٹ کیا۔ انا خیر، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے جب کہا تجھ کو کیا رکاوٹ بن گئی اس کو سجدہ کرنے میں، جبکہ حکم میں نے دیا ہے؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے، یعنی تو اس کے نزدیک آگ مٹی سے بہتر، تو میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے، بہتر کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ کے مقابلے میں اس نے عقل چلائی، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بات، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے عقل چلائی، اس نے مانا نہیں اپنی غلطی کو، بجائے یہ کہ اللہ سے معافی مانگتا اس نے مہلت مانگی، مجھ کو وقت دے، میں ثابت کرتا ہوں یہ غلط ہے، یہ کمتر ہے، گھٹیا ہے، اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اپنی ضد پر اڑے رہنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ تو ابلیس نے کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی، اپنی غلطی کا کس پر ڈال دیا ذمہ داری؟ اللہ پر۔ اے اللہ تو نے مجھ کو بھٹکایا، میں تھوڑی، تو نے بھٹکایا مجھ کو۔ اور آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم نے ظلم کر لیا اپنے اوپر، انہوں نے خود اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ یہی طریقہ انسان کا ہونا چاہیے، اس کی غلطیوں کا وہ خود ذمہ دار ہے، یہ نہیں کہ کسی اور پر ڈال دے۔ قال اب ابلیس کی کتنی آپ دیکھیے، اللہ پر ڈال دیا۔ قال فبما اغویتنی، جب تو نے مجھے بھٹکائی دیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو ٹھیک ہے میں بھی صراط مستقیم پر تیرے بندوں کے لیے بیٹھوں گا، آدم کی اولاد کے لیے بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں آؤں گا بھڑکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ کہاں سے؟ من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے۔ آگے، پیچھے، دائیں، بائیں۔ نیچے سے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ذلت ہے اس میں۔ اوپر سے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اوپر سے بچانے والا ہے، اللہ کی حفاظت اوپر سے آتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اوپر سے نہیں بلاؤ، دائیں بائیں، آگے پیچھے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور کیا کہا؟ ان میں سے تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو تیرے بندوں میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو ابلیس نے ایک اندازے سے بات بول دی جو صحیح نکلی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اللہ نے فرمایا کہ ابلیس کا گمان ان پہ سچ ثابت ہو گیا، واقعی لوگ ویسے ہی نکلے۔ تو سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 16-17 میں اللہ نے بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔
جو ہر حال میں شکر کریں، راحت و تکلیف میں اللہ کا شکر کریں، بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شکر گزاری ایک بہت ہی نادر چیز ہے، شکر گزاری بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو واقعی وہ انسان کتنا قیمتی ہوگا جس میں شکر گزاری پائی جائے، جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، کہ جو دل سے نعمت کا اعتراف کریں، زبان سے اس کی تعریف کریں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کریں۔ ایسے بندے کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا لوگوں میں کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، اللہ کی نعمت کا لوگوں میں بیان کرنا یہ شکر ہے۔ وہ ترکھا کفر، اور اسے بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ سب کچھ انسان کے پاس ہے اور پھر بھی انسان روتا رہے، یہ بری بات ہے۔ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ اللہ نے اچھے حال میں رکھا، جو جیسا بھی رکھا ٹھیک ہے، اللہ سے ہم لوگ راضی ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ یونس ابن عبید کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کیا حالات بہت خراب چل رہے، یہ نہیں وہ نہیں، مسائل میرے ایسے ویسے۔ کہا اچھا پیسے نہیں تیرے پاس، اچھی بات۔ کہا یہ جو تیری آنکھیں ہیں یہ اتنے 1000 درہم کے بدلے دے گا؟ یہ نہ ہو تجھ کو اور اتنے 1000 درہم مل جائے چلے گا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ کان تیرے؟ نہیں۔ ہاتھ پاؤں ایک ایک کر کے گناتے رہے، اور پھر آخر میں کہا اللہ کے بندے ہزاروں لاکھوں کے درہم و دینار کی نعمتیں تیرے پاس ہیں اور پھر بھی تو رو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، ناشکری کرتا ہے اللہ کی۔ یہ ساری نعمتیں، اتنی کروڑوں کی نعمت تیرے پاس ہے۔ تو انسان کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کی نگاہ کیا نہیں ہے پہ ہوتی ہے، کیا ہے پہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پا کے بھی دکھی رہتا ہے۔ تو کہا کہ التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، ان کا ذکر کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کی نعمت تو بیان کر، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر۔ التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر ومن لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر۔ اور کہا دوسری بات کیا ہے کہ جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں شکر گزاری اگر نہیں ہے تو وہ نہ تھوڑے پہ کرے گا نہ زیادہ پہ کرے گا۔ وہ تھوڑے میں فیل ہے تو بڑے میں بھی فیل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا ہے وہ بڑے پر بھی، زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا، کیونکہ ہے ہی نہیں اس کے اندر مزاج میں، مانتا ہی نہیں، وہ احسان مانتا ہی نہیں۔ وَمَن لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ چاہے انجام کے اعتبار سے ہو یا علامت کے اعتبار سے ہو، کہ ایسا انسان جس میں لوگوں کا شکر کرنے کی صلاحیت نہ ہو وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا، اس اعتبار سے ہے۔ یا وہ آدمی جس میں لوگوں کی شکر گزاری نہیں پائی جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دکھائی دے رہا ہے اس کا احسان نہیں مان رہا، جو نہیں دکھائی دے رہا اس کا کیا احسان مانے گا۔ ہے سامنے کوئی آ کے آپ پہ احسان کر رہا ہے، آپ اس کو نہیں مان رہے، جو دکھائی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ اس کا کیا شکر مانے گا آدمی ہے۔ تو کہا کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یا اس اعتبار سے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان لوگوں کا شکر کرے، کیونکہ اللہ نے ان کے ذریعے سے دیا۔ بھائی کوئی بادشاہ اپنے خادم کے ذریعے سے آپ کے لیے کوئی چیز نعمت کی بھیجے، لانے والا آپ کے پاس دھوپ میں چلتا ہوا آئے اور آپ کو پہنچا کے جائے، اور آپ یہ کہیں تیرا کچھ بھی نہیں، یہ دینے والا تو بادشاہ ہے، بیچارہ وہ آپ تک لے کر آیا اس چیز کو، کیا اس نے اس آپ کو پہنچانے میں آپ پر احسان نہیں کیا؟ اس نے بھی تو کچھ کیا ہے۔ تو اگر بادشاہ نے نعمت دی ہے تو اس نے لائی بھی تو ہے نا، آپ تک پہنچائی بھی تو ہے، آپ اس کا بھی شکر کریں، اس کا بھی احسان مند آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تمہارا کیا ہے، نہیں، اللہ رب العالمین نے دیا، اللہ کا شکر اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ لیکن حدیث میں ہم کو یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے بھی شکر گزار ہوں۔ تو اسلام
ہم کو لوگوں سے کاٹ کے اللہ سے جوڑتا نہیں، بلکہ اسلام ہم کو اللہ کا حق اللہ کو دینے والا اور لوگوں کا حق لوگوں کو دینے والا بناتا ہے، آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کا اعتراف کرنے والا ہم کو بناتا ہے اور ایک دوسرے کی احسان مندی ہم کو سکھاتا ہے، جس سے سماج بہتر بنتا ہے، چاہے بیوی شوہر ہوں، ماں باپ اولاد ہوں، بھائی بہن ہوں، بھائی بھائی ہوں، بہن بہن ہو، یا دیگر رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، یا اجنبی کیوں نہ ہو، اجنبی کیوں نہ ہو کہ آپ کی کوئی چیز گر گئی تھی اور آپ آگے جا رہے تھے، پیچھے سے کوئی آواز دے، بھائی صاحب ٹھہریے، یہ آپ کا دیکھیے پرس گرا ہوا ہے، آپ کا پین گر گیا، دیکھیے لیجئے، اٹھا کے لا کے دیا، اور آپ وہ چیز لے لیتے اور بولتے الحمدللہ اور نکل گئے آگے، آپ اس کو کچھ بھی بولیں، بہت بہت شکریہ صاحب آپ، ورنہ یہ چیز میری کام کی تھی، میرا آدھار کارڈ گم گیا، یہ ہو گیا، فلاں چیز میری رہ گئی، نقصان ہوتا میرا ایئرپورٹ پہ، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک انسان اس کا بھی شکر مانے، ورنہ وہ کہے گا کیسا آدمی ہے، دیکھو کیسا انسان ہے یہ، اتنا میں دوڑ کے آیا اس کو لا کے دیا، لیکن اس نے احسان مندی کا اظہار نہیں کیا، کیسا انسان ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے کہ انسان لوگوں کا شکر ادا نہ کرے۔ امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3014 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کئی حدیثیں اس بارے میں ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلی حدیث ہم نے اصل حدیث دیکھی، شکر کی تفصیلات دیکھنے کے بعد اور عمومی طور پر بات کرنے کے بعد خصوصاً اس مسئلے میں ہم کو دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأة لا تشکر لزوجها وہی لا تستغنی عنہا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہ کرے، جبکہ حال یہ ہے کہ شوہر کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی ہے، شوہر کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی ہے، تو وہ اپنے شوہر کا شکر ادا نہ کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے احسانات کا شکر ادا کرے، ورنہ اس کی سزا آخرت میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس حدیث کو امام النسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2089 پر 289 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ اسی طرح سے عبد الرحمن ابن شبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفساق ہم اہل النار۔ فساق، فسق کا معنی ہوتا ہے خروج، باہر نکلنا، حد سے باہر نکلنا، شریعت کی حد سے باہر۔ ان الفساق ہم اہل النار، فساق جہنمی ہیں، جو شریعت کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ جہنم میں جائیں گے۔ فقیل یا رسول اللہ ومن الفساق، پوچھا گیا اللہ کے رسول کون فساق؟ کہا النساء، عورتیں۔ فقال رجل یا رسول اللہ اولسن امہاتنا و اخواتنا و ازواجنا، کہا کہ اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں نہیں ہیں؟ قال بلا ولکنہن اذا اعطینا لم یشکرنا و اذا ابتلینا لم یصبرنا، کہا ہاں، لیکن ان کا حال یہ ہے، یعنی ان عورتوں کی بات ہو رہی جن میں یہ صفات ہیں، کہا کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب انہیں عطا کیا جاتا ہے شکر نہیں کرتی، انہیں عطا کیا جاتا ہے شکر نہیں کرتی، اور جب آزمائش آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں تو صبر نہیں کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دو چیزیں انسان میں ہونی چاہیے، اور خاص طور سے عورتوں کی جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں نہیں ہیں، نمبر 1، نمبر 2۔ ایک تو ان میں عطا کے وقت میں شکر نہیں،
اور دوسرے مصیبت پر صبر نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر بھی واجب ہے اور صبر بھی واجب ہے، کہ جب انہیں عطا کیا جاتا ہے تو شکر نہیں کرتی ہیں، اور جب انہیں آزمایا جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو صبر نہیں کرتی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا شکر نہیں کرتی اور اللہ رب العالمین کی ڈالی ہوئی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ کیا ہوں گی؟ فاسق ہوں گی، شریعت کے دائرے سے باہر نکل رہی ہیں، اور شوہر کا بھی جو ہے شکر ادا نہیں کرتی جو اسی کے ضمن میں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ خواتین کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ناشکری نہ کریں، اور اسی طرح سے شوہر کا خصوصاً اور والدین اور بھائی اور جو بھی لوگ ہیں، اولاد ہے، ان کا بھی جو احسان ہے، جو بھی بھلائی ان کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا بھی اعتراف ان میں ہونا چاہیے، اور یہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، نہ صرف عورتوں میں بلکہ مردوں میں بھی چیز ہونی چاہیے کہ جنہوں نے ان پر احسان کیا ہے اس کا اعتراف کریں۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 3058 پر شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو جو حدیث ہم نے دیکھی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ اس کی وجہ بتائی کہ وہ کفر کرتی ہیں، اس وجہ سے جہنم میں جا رہی ہیں۔ کہا کہ کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ کہا نہیں، یکفرن العشیر، یعنی آپ نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کا کفر کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ وہ یکفرن الاحسان، اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا، زمانے تک تو اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا رہے، اور پھر اس کے بعد میں کوئی چیز تیری ایک ایسی ہو جائے جو بری ہے، قالت، کہنے لگتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی تجھ سے بھلائی نہیں دیکھی۔ تو یہ چیز بھی ایک عیب ہے کہ انسان واقعے کو دوام کے ساتھ ذکر کرے۔ جیسے مثلا کہیں باہر جانا تھا اور شوہر لیٹ آیا، آفس میں کچھ میٹنگ تھی یا کوئی اور بات تھی، اب ہمیشہ وقت پر آتا ہے، سسرال اس کو جانا تھا یا کہیں اور کھانے پینے کے لیے جانا تھا یا شاپنگ کے لیے جانا تھا، اب وہ ایک آدھ دن بیچارہ کبھی دیر سے آ گیا۔ اب بیوی کیا کہنے لگی؟ آپ کا ہمیشہ ایسا ہی، ہمیشہ آپ لیٹ آتے ہیں، کبھی میرا خیال نہیں رکھتے، میرے جذبات کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جب بھی میں بولتی ہوں، میرا جب بھی وقت ہوتا ہے آپ اپنا جانا ہوتا ہے برابر وقت پہ، لیکن میرا کبھی معاملہ ہو ہمیشہ لیٹ، کبھی تو آتے بھی نہیں۔ حالانکہ اس آدمی کا معاملہ ایسا نہ ہو اگر، اور یہ ایسا بول دے، یہ ناشکری ہے، یہ جھوٹ بھی ہے، یہ جھوٹ بھی ہے۔ تو انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ کے واقعے کو ہمیشہ کا نہ بنائے، وہ ایک مرتبہ کے معاملے کو ہمیشہ کا نہ بنائے۔ اس لیے حدیث میں یہی بات آ رہی ہے کہ زمانے تک اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، کبھی کچھ سے تو کوئی کمی تجھ سے ہو جائے، کیا کہے؟ ما رأیت منک خیرا قط، تم سے میں نے زندگی میں بھلائی نہیں دیکھی، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، میری قسمت ہی خراب نکلی، ہمیشہ آپ کا یہی معاملہ ہے۔ یہ جو بات ہے کہ ایک انسان کی ایک بات کو دائمی چیز بنا کر پیش کرنا، یہ چیز بہت بری ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور بقیہ احادیث کا مطالعہ ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔